پشتونوں کو اس کی تذلیل ہو رہی ہے اور ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، میں تو بہت قول کی اس پہ بول چکا ہوں، کیونکہ تمام الفاظ تو آپ کے ریکارڈ پہ نہیں آ سکتے، لیکن ایک بار پھر ہم یہ ضرور کہتے کہ ایک تو اس آل پارٹیز کانفرنس سے ایک خیر سگالی کا پیغام جانا چاہیے۔ ہم کسی کے مقابلے میں نہیں آئے، ہم صوبے کے حقوق کے لیے، یہاں پہ مسائل کے حل کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، امن کے قیام کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کوئی آیا ہے نہیں آیا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ گورنر نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے ان کو دعوت دی، وہ نہیں آیا تو ان کا اپنا فیصلہ۔ یہ سوال آپ ان سے کریں جو نہیں آیا، جو آپ سارے سوال اس طریقے، البتہ جو پشتون لے کے گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ پشتون بڑے بہادر ہیں اور بڑے یعنی جفاکش ہیں اور مقابلہ کرنا جانتے ہیں، انقلاب لانا جانتے ہیں، تو کیا پاکستان میں پنجابی وہ انقلاب نہیں لا سکتے؟ سندھی نہیں لا سکتے؟ بلوچی نہیں لا سکتے؟ کیوں ایک ہی نہیں آیا؟ اور جب پختون گئے تو ہم بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں شہادتیں ہوئی، ہمارا دل دکھتا ہے۔ یہ کیا یہ شہادتیں کم ہیں جو باقی شہادتیں بھی ہمیں مل رہی ہے؟ اور یعنی جو ایف سی اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ شہید ہیں اس پہ بھی دل دکھتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ شہادتیں بھی ہوئی، ہم مر بھی گئے اور الٹا ہماری تذلیل بھی ہو رہی ہے۔ تو مرکزی حکومت سے التجا ہے اور بڑے زور انداز میں ہم اسلام آباد والوں سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی کہ ہم بڑے دکھی ہیں، ہم موجودہ حکومت کے خیبر پختونخوا سے بڑے دکھی ہیں، ہمارے زخموں پہ مرہم رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں مزید دکھ دو، لہٰذا ہم ان پشتونوں کے ساتھ ہیں اور پشتونوں کی بے عزتی نہ کرو۔ ہم خوشی سے پنجاب نہیں گئے، یہاں پہ دہشت گردی ہے تو ہم گئے ہیں اور دہشت گردی بھی پلانٹڈ ہے، تو ہمارا تو یعنی برا حال ہے۔ ہمارا حال کو دیکھے اور ہمارے زخم پہ مرہم رکھے۔ ایک بڑے خوش اسلوبی سے اس آل پارٹیز کانفرنس سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدا را باقی ہماری پشتون پروفائل بند کیا جائے، اور کوئی بھی FIA والا ہو، پولیس والا ہو، وہ اگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرکزی حکومت ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر آئینی غیر قانونی اقدام کریں گے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کریں۔ بڑی مہربانی۔